ایک نوجوان کا تجسس اسے ایسی طاقتوں سے کھیلنے پر مجبور کر گیا جنہیں وہ سمجھ ہی نہیں پایا۔ اور یہ کہانی ہے فرقان کی، جس نے یہ سبق بہت ہی خوفناک طریقے سے سیکھا۔ فرقان کو بچپن سے ہی روحوں اور سایوں کی اس اندیکھی دنیا کا جنون سا تھا، اور اس کا سب سے بڑا جنون تھا اپنا ہمزاد بلانا، یعنی اپنا ہی ایک روحانی ہم شکل۔ لیکن وہ صرف اسے دیکھنا نہیں چاہتا تھا، وہ اس خفیہ طاقت کو حاصل کرنا چاہتا تھا جو اس کے ساتھ آتی ہے۔ پھر اسے ایک طریقہ ملا، 41 دن کا ایک چلہ جو اپنے سائے پر قابو پانے کا وعدہ کرتا تھا۔ اس عمل کے لیے پوری تنہائی، توجہ اور ہمت چاہیے تھی، لیکن شاید وہ اس کے انجام سے واقف نہیں تھا۔ ہفتے گزرتے گئے، اور جو پہلے صرف شک لگتا تھا اب وہ ایک خوفناک حقیقت بن رہا تھا۔ 41ویں رات آ گئی اور فرقان اس طاقت کے غرور میں ڈوبا ہوا تھا جو اب ملنے والی تھی۔ ہوا اچانک بھاری ہو گئی، اس کا سایہ دیوار سے الگ ہوا اور ایک جسم میں ڈھلنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کا قد 8 فٹ تک جا پہنچا اور وہ فرقان پر حاوی ہو گیا۔ پھر اس کے سر پر سینگ نکلے اور اس کی شیطانی اصلیت سامنے آنے لگی۔ ایک غیر انسانی آواز نے اس کی کامیابی کا اعلان کیا، پر یہاں فرقان نے غرور میں غلطی کر دی۔ اسے ہدایت کے مطابق چپ رہنا تھا، لیکن اس نے تکبر میں آ کر ایک حکم دے دیا۔ اس نے حکم دیا، مسلمان ہو جاؤ۔ بس پھر وہ مخلوق ایک چیخ کے ساتھ غائب ہو گئی۔ گھر پہنچتے ہی فرقان کو احساس ہو گیا کہ کچھ بہت غلط ہو چکا ہے۔ انتقام فوری تھا۔ اس کا گھر میدان جنگ بن گیا۔ ایک غیبی طاقت نے اس پر سیدھا جسمانی حملہ کر دیا۔ جب حالات قابو سے باہر ہو گئے تو اس کا خاندان اسے ایک عامل کے پاس لے گیا۔ اب اس سے بچنے کا واحد راستہ ایک اور عمل تھا، لیکن اس بار طاقت کے لیے نہیں، اپنی جان بچانے کے لیے۔ اور پھر 18ویں دن آخری مقابلہ ہوا۔ شیطانی سائے کے ساتھ ایک اور حفاظتی مخلوق بھی سامنے آئی۔ دونوں کے درمیان ایک شدید لڑائی ہوئی۔ آخرکار حفاظتی مخلوق نے اسے ایک بوتل میں قید کر لیا۔ لیکن جانے سے پہلے وہ محافظ فرقان کو زندگی بھر کے لیے ایک سبق دے گیا۔ وہ خوفناک موجودگی تو چلی گئی، لیکن اس کی دہشت اور اس سے ملا سبق ہمیشہ کے لیے رہ گیا۔ فرقان کی کہانی ایک یاد دہانی ہے کہ اندیکھی چیزوں سے چھیڑ چھاڑ کے نتائج کتنے خطرناک ہو سکتے ہیں۔